السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہماری سیریز چل رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ تو آج ہم اس کے پارٹ 12 میں ذکر کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام، قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفات اور سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ملک عراق کے شہر نوٹا میں پیدا ہوئے تھے، جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ کی آبادی 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع فرماتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے رہے، برائیوں سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے تھے۔ اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم کو بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر دریا کی طرف چلے گئے۔ ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئی۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو رک گئی۔ ملاح نے کہا، اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ کوڑا ڈالا گیا تو آب کا نام نکلا۔ لوگوں نے زبردستی آب کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے آب کو نگل لیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور ہر توبہ والے کو توبہ قبول کرتا ہے اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ بخشتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی مرضی کے بھاگ آنے پر شرمندہ تھے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اگر اندھیرے میں پکار اٹھتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو سب جنگلوں میں آ کر اللہ سے استغفار کرنے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اچھے ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو ان کے انتظار میں تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا۔ اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک امن و چین سے رہے۔ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ قوم یونس علیہ السلام سے تمام عذاب و تکالیف دور ہو گئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب جب کوئی مصیبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے آفات کو دور کر دیتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں پروردگار کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ کمنٹس میں میری غلطی کی نشاندہی ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔